اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ کاف آیات 26 الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت میں شریک کیا، جو دوسروں کو نفع نقصان، زندگی اور موت اور دیگر قوتوں اور اختیارات کا مالک سمجھے۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کے دونوں ساتھیوں سے کہا جائے گا اسے سب سے سخت اور برے عذاب میں ڈالو۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے میں بڑی خوبیاں تلاش کرنا شروع کر دے تو اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے بنیادی عقیدے کی خرابی کو واضح کیا۔ انسان کا عقیدہ اسے اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، مثلاً عقیدہ شرک۔ سورۃ کاف آیات 27 قالا قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا۔ قرین سے مراد وہ شیطان ہے جو دنیا میں انسان کو گمراہ کیا کرتا تھا۔ یہ شیطان انسان کو دیکھ کر قیامت کے دن اپنی برات ظاہر کرے گا اور اسی کو گمراہی اور گناہ کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ ربنا ما اطغیتہ، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، یعنی اے میرے رب، میرا تو اختیار نہیں تھا، میں تو اسے سرکش نہیں بنایا، یہ خود اپنے اختیار سے گمراہ ہو کر حق سے نکل گیا۔ شیطان کہے گا میرا کوئی دباؤ نہیں تھا، بس میں نے تو پکارا، اس نے میری مان لی، اب مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، بلکہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، یعنی یہ خود ہدایت سے دور، شرک اور شر میں مبتلا تھا۔ سورۃ کاف آیات 28 قالا، ارشاد ہوگا، رب العزت فرمائیں گے، لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا نہ کرو، میرے پاس نہ جھگڑو، کیونکہ آج جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے ہی بھیجا تھا، یعنی میں نے تو پہلے ہی رسول اور کتابیں بھیج کر حجت تمام کر دی اور جہنم سے تمہیں متنبع کر دیا۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ کافروں اور ان کے دوست شیطانوں سے کہیں گے، یہاں انصاف کی عدالت میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی رسولوں کے توسط سے تنبیہات کر دی تھیں۔ سورۃ کاف آیات 29 ما یبدل القول لدی، نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے، میری بات سچی ہے، بدلنے والی نہیں، میں نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں، میں کسی دوسرے کے گناہ کی وجہ سے اسے عذاب دینے والا نہیں ہوں، ہر کسی کو اسی کے گناہ پر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اچھے برے اعمال پر جزا سزا دیتا ہوں، ان کی برائیوں میں اضافہ یا نیکیوں میں کمی نہیں کرتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، سو تم اپنے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس سے مراد ہے جو وعدے میں نے کیے تھے ان کے خلاف نہیں ہوگا، ہر صورت میں وعدے پورے کیے جائیں گے، اسی اصول کے تحت میری طرف سے تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ جس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بغیر جرم کے، بغیر گناہ کے سزا دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اسی گناہ پر سزا دینے والا ہے جو انسان نے خود کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں، کیونکہ اس نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ سورۃ کاف آیات 30 یوم نقول لجہنم ھل امتلأت، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جہنم سے پوچھے گا بھری ہو یا نہیں؟ یہ سوال جہنم میں ڈالے گئے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا۔ وَتَقُولُ ھَلْ مِن مَزِيدٍ، اور کہے گی کچھ مزید ہے؟ وہ جواب میں کہے گی، یعنی جب اس میں کافر جن اور انسان کو ڈال دیا جائے گا تو اپنے اندر مجرموں کے اضافے کا مطالبہ کرتی رہے گی۔ رب العزت نے جہنم کو بھرنے کا جو وعدہ کر رکھا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ دوزخ اور جنت میں بحث ہوئی، دوزخ نے کہا مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو بڑے مغرور اور سرکش ہوں گے، جنت نے کہا میرا کیا حال ہے، مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو غریب اور دھتکارے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحم کروں گا،
اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے چنے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور میں تم دونوں کو بھر دوں گا، لیکن دوزخ نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھ دے۔ اس وقت تک وہ کہے گی کہ میں بس بس بس، اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہی جنت تو اس میں بھی جگہ بچ جائے گی یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس جگہ کو آباد کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے میرے پاس بڑی گنجائش ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔